باب قوله ونبئهم عن ضيف ابراہیم الآية لا توجل لا تخف وإذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى. نیا باب شروع ہو رہا ہے. ان کو آگاہ کیجئے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں، مہمانوں کا قصہ سنائیے، یعنی فرشتوں کا. آیت کی طرف اشارہ ہے. لا توجل، لا توجل کا معنی ہے لا تخف، نہ تم ڈرو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب مجھے دکھائیے آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، جو سورۃ البقرہ میں 3 پارے میں آتا ہے. حدثنا احمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن احق بالشك من ابراهيم اذ قال رب ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي الى ركن شديد وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ مَا لَبِثَ يُوسُفُ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ. حدیث بیان کی ہے احمد بن صالح نے، امام بخاری کے استاد ہیں، بہت بڑے امام تھے اپنے زمانے میں، مصر کے رہنے والے تھے، حافظ تھے، اور ان کی کنیت ابو جعفر تھی اور نسبت obviously المصری، اور ابن طبری کے نام سے بھی مشہور ہیں. ابن طبری کیونکہ ان کے والد جو تھے وہ طبرستان کے علاقے میں فوجی تھے، یعنی وہاں کے فوجی تھے. ابو جعفر جو ہیں وہ اپنے علم میں ایک بہت بڑی شان اور بہت بڑا مقام رکھتے تھے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت ذہین و فطین تھے اور ثقہ تھے. ابن وہب سے انہوں نے بہت سی حدیثیں بیان کی ہیں. احمد بن صالح جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابن وہب نے حدیث بیان کی. پھر اسی طرح سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی طرف سفر کر کے آئے اور حج کیا اور یمن کی طرف چلے گئے. اب آپ دیکھیں اس دور میں لوگ علم کی خاطر کہاں کہاں کا سفر کرتے ہیں. ایک علاقے سے آتے ہیں، مصر سے آتے ہیں، پھر وہ حج کرتے ہیں، پھر یمن کی طرف نکل جاتے ہیں. اگر آپ نقشے پہ دیکھیں تو بہت طویل فاصلہ ہے. اور وہاں جو یمن کے امام تھے عبد الرزاق، ان سے انہوں نے پھر بہت سی احادیث نقل کی. پھر اسی طرح یہ ابو زرع دمشقی کہتے ہیں میں عراق گیا تو احمد بن حنبل نے مجھ سے پوچھا آپ مصر میں کس کو چھوڑ کر آئے ہیں؟ میں نے کہا احمد بن صالح کو. تو وہ ان کا ذکر سن کر خوش ہوئے اور ان کے بارے میں خیر کا تذکرہ کیا، یعنی اچھے الفاظ میں ذکر کیا اور ان کے لیے دعا بھی کی. یہ ہوتا ہے علماء کا اخلاق، یعنی کہ احمد بن حنبل خود بھی عالم ہیں لیکن جب احمد بن صالح کے بارے میں سنتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں. پھر اسی طرح ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ فقہ بھی عالم تھے اور نحو کو بھی جانتے تھے، حدیث کو سمجھتے بھی تھے، اچھے طریقے سے اس کو اخذ کرتے تھے. پھر اسی طرح خطیب کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ احمد بن صالح صرف داڑھی والے کو حدیث سناتے تھے، تو جس کی ابھی داڑھی نہیں نکلی ہوتی تھی اس کو اپنی مجلس میں نہیں آنے دیتے، یعنی چھوٹے بچوں کو نہیں آنے دیتے تھے. تو ابو داؤد سجستانی اپنے بیٹے کو لے کر گئے تاکہ وہ ان سے حدیث سن سکیں، لیکن ابھی تک وہ چھوٹے تھے. تو احمد بن صالح نے بیٹے کو لانے سے منع کر دیا کہ اس کو بھی نہیں لاؤ. تو ابو داؤد نے کہا کہ اگرچہ اس کی ابھی داڑھی نہیں اتری لیکن وہ داڑھی والوں سے زیادہ حفظ رکھتا ہے، یعنی حفظ کی صلاحیت رکھتا ہے، زیادہ قابل ہے، آپ جیسے چاہیں اس کا امتحان لے لیں. انہوں نے جب کچھ مسائل اس بچے سے پوچھے تو انہوں نے سب جواب دے دیے، یعنی وہ بچہ ٹیسٹ پاس کر گیا، لہٰذا انہوں نے پھر ان کو بھی حدیث سنائی. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ عمر میں چھوٹے ہوتے ہیں، عمر کا کرائیٹیریا پورا نہیں کرتے لیکن علمی اعتبار سے بڑے بڑے لوگوں سے بھی آگے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کے اخلاق کی بھی تعریف کی جاتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان جب بہت علم والا ہو جاتا ہے، کسی مقام پر ہو جاتا ہے تو پھر اس کا اخلاق جو ہے وہ گر جاتا ہے. اس حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحابہ میں سے، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن احق بالشک من ابراہیم، ہم زیادہ حقدار ہیں شک کرنے کے ابراہیم سے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ شاید انہوں نے شک کیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے دوبارہ اٹھائیں گے مردوں کو، تو اس لیے انہوں نے سوال کیا تھا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتى. لیکن بات یہ ہے کہ انہیں شک نہیں تھا. اگر شک کی بات ہو تو ہم اس سے کہیں زیادہ شک کرنے والے. اگر ہم شک کر سکتے
تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کوئی کیوں ایسی بات سوچے؟ اذ قال رب ارنی کیف تحیی الموتى، جب انہوں نے عرض کیا کہ مجھے دکھا دے اے رب کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا. قال فرمایا اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ قال بلا، عرض کیا کیوں نہیں؟ ولکن لیطمئن قلبی، لیکن یہ کہ میرا دل مطمئن ہو جائے. ویرحم اللہ لوطا، اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے لوط علیہ السلام پر. لقد کان یأوی الی رکن شدید، کہ وہ پناہ لیتے تھے ایک مضبوط سہارے کی. ولو لبثت فی السجن، یہاں پر لوط علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں. ولو لبثت فی السجن، اگر میں قید خانے میں ایک عرصہ گزارتا رہتا، طول ما لبث یوسف، جتنا یوسف علیہ السلام رہے، لأجبت الداعی، تو میں بلانے والے کی بات فوراً مان لیتا. وہ جو بلانے کے لیے آیا تھا خواب کی تعبیر کے لیے قید خانے سے، تو انہوں نے کہا نہیں، پہلے میرا معاملہ واضح کیا جائے پھر میں جاؤں گا. پھر ابراہیم علیہ السلام ہی کے واقعے میں حدیث آ رہی ہے، بتانا یہ مقصود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تو انہیں کسی قسم کا کوئی شک نہیں تھا، اور نہ ہی ان کے بارے میں ایسا کوئی گمان کرنا چاہیے. وہ تو اللہ کے دوست تھے، اور ان کا ایمان تو اتنا پختہ تھا، اتنا یقین پکا تھا کہ جس کی بنا پر انہوں نے آگ میں کود جانا پسند کر لیا، اس کو ترجیح دی. کیا ہم میں سے کوئی ایسا سٹیپ لے سکتا ہے کہ اس کے سامنے آگ ہو اور پھر بھی وہ اپنے ایمان پر اس طرح قائم رہے جیسے ابراہیم علیہ السلام؟ تو اس آیت کو پڑھ کے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں شاید کسی قسم کا کوئی شک تھا، ایسا نہیں تھا. یہ صرف یعنی جیسے ہوتا نا ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ جانا جائے کہ ہوتا کیسے ہے، یہ ہوگا کیسے، کیونکہ کچھ چیزیں انہونی بھی ہوتی ہے نا. اور پھر جتنا جتنا علم بڑھتا ہے انسان کا اطمینان قلب بھی بڑھتا ہے. علم حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک ٹھنڈک پڑتی جاتی ہے جب اس کے سوالوں کے جواب اس کو ملنے لگتے ہیں، جب اس کو عمل کے لیے نئی باتیں پتہ چلنے لگتی ہیں، جب اس کو کسی چیز کا صرف ظاہر نہیں اس کا بیک گراؤنڈ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز کام کیسے کرتی ہے. مثلا کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا آپ کے سامنے ظاہر میں نظر آ رہی ہوتی، تو آپ کو تجسس ہوتا ہے کہ بیک گراؤنڈ میں کیا ہو رہا ہے، پیچھے کیا ہوتا ہے، وہ کیسے کام کرتے ہیں. جیسے کمپیوٹر ہے، اس کی اسکرین پر آپ ٹیکسٹ دیکھ رہے ہیں، تو کیا آپ کو کبھی خیال نہیں آیا ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو شک ہے؟ نہیں، شک نہیں ہے، لیکن وہ جو اطمینان قلب ہے وہ چاہیے، یعنی علم کا رسوخ چاہیے. اسی طرح یوسف علیہ السلام جو تھے ان کے صبر پر آفرین، کہ کس طرح وہ اتنا عرصہ جیل خانے میں گزارنے کے بعد بھی اتنے سکون میں ہیں کہ مزید خود ہی انتظار کرتے ہیں کہ پہلے معاملہ صاف ہو جائے پھر باہر آ جاؤں. کوئی یقین تھا نا کہ مجھے آنا ہی ہے، آ ہی جاؤں گا، اللہ تعالیٰ ضرور نکالے گا مجھے اس سے، لیکن جلد بازی نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ان پیغمبروں سے کچھ کم تھا. اس وجہ سے نہیں آپ ان پیغمبروں کی تعریف کر رہے کہ ان کا مرتبہ یا مقام بڑھانا ہے. بغیر کسی شک و شبہ کے آپ کا ایمان، آپ کا صبر، آپ کا تحمل، ہر چیز سب سے بڑھ کر تھا، لیکن آپ کے اندر عاجزی اور فروتنی بھی سب سے زیادہ تھی. عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان کسی خاص مرتبے پر پہنچ جاتا ہے تو اس کو دوسروں کی خوبیاں نظر آنا بند ہو جاتی ہیں اور صرف اپنی ہی خوبیاں نظر آتی ہیں، اور وہ باقی سب کے اندر کیا دیکھنے لگتا ہے. ہم جیسے تھوڑے علم والے ایسے ہی کرتے ہیں نا، چند باتوں کا پتہ چل جاتا ہے، پھر ہر وقت دوسروں کو تنقید کی نظر سے دیکھتے رہتے ہیں کہ اس نے کہاں غلطی کی، اس کے اندر کیا خامی ہے، اس کے اندر کیا کوتاہی ہے، اور شکر ہے مجھ میں تو نہیں ہے، میں تو ان سے بہتر ہوں. لیکن یہ بھی بہت بڑے اخلاق اور کمال کی بات ہوتی ہے کہ کسی کی خوبی کو تسلیم کرنا اور کسی کے مقام کو بڑا سمجھنا اور اس کی اچھائیوں کا تذکرہ کرنا. سمجھ میں آ گئی بات؟ آپ اس پہ یہ کر سکتے ہیں کہ سوچئے کہ آپ کس چیز میں اچھے ہیں، آپ کا پلس پوائنٹ کیا ہے، آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے، اور پھر آپ دیکھیے کہ اور کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس آپ جیسے ہی آپ سے بڑھ کر بھی کچھ معاملات میں قابلیت ہے، اور پھر اس کو آپ اکنالج کیسے کرتے ہیں. کیا آپ ان کی تعریف کرتے ہیں، یا ان کی تعریف ہونے لگے تو آپ کا دل چھوٹا پڑنے لگتا ہے؟ کیونکہ یہ بھی حسد کی علامت ہوتی ہے کہ حسد کا پہلا درجہ یہی ہوتا ہے کہ جب کسی کی تعریف ہو رہی ہو تو انسان کے دل میں کوئی تکلیف شروع ہو جائے کہ اس کی تعریف کیوں ہو رہی ہے، اس کی خوبی کیوں بیان ہو رہی ہے.
یہ اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے، یہ لٹمس ٹیسٹ ہے آپ کا، اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کا وقت ہوتا ہے کہ میں اس مرض کا کس درجے پہ شکار ہوں. دوسرا درجہ، سیکنڈ ڈگری حسد، کہ جب انسان پھر زبان سے بھی دوسرے کی قدر و قیمت گھٹانے لگے، جو ہی کسی کی تعریف ہو تو اس کے بارے میں کوئی منفی بات کر دے، تم نہیں جانتے اس کو. اور تھرڈ ڈگری، تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان پھر اس شخص کو نقصان بھی پہنچانے لگے، کہ اس کے جو کام ہے ان میں رکاوٹ ڈالے، یا اس کا جو اسکوپ ہے اسے ختم کرے، یا کسی بھی طرح اس کو نقصان پہنچائے، اس کی عزت کو یا مال کو یا جان کو. بعض لوگ جادو ٹونے کرنے لگتے ہیں، کچھ اسی طرح کے کام کرنے لگتے ہیں. تو ہم سب کو بھی اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم دوسروں کی خوبیوں کے معترف ہیں، اور کیا دل سے معترف ہیں، کیا ہم اس کو اکنالج کرتے ہیں، اور پھر کیا ہمارے دل میں کسی بھی درجے میں حسد کا تو کوئی عنصر شامل نہیں. کیونکہ جو مومن قلب سلیم رکھتا ہے، کیونکہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے مگر جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آئے. یہ سلامت دل کیسا دل ہوگا؟ جس میں شرک اور نفاق تو ہوگا ہی نہیں، اس کا تو سوچا ہی نہیں جا سکتا، لیکن اس میں حسد اور بغض اور نفرت اور ایسی چیزیں بھی نہیں ہوں. تو جہاں پتہ چلے، یعنی آپ اپنے آپ کو خود ٹیسٹ کر سکتے ہیں نا، جب پتہ چلے، جہاں پتہ چلے تو فکر کیجیے اور اس کی اصلاح کی کوشش کیجیے. اور اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ اپنی سوچ کو بدل کر، کہ یہ میرے اس رب کی دین ہے، تقسیم ہے جس سے مجھے محبت ہے، اور میں اس کے ہر فیصلے پر راضی ہوں، وہ مجھے کچھ عطا کرے یا کسی اور کو کچھ عنایت کرے. رضیت باللہ ربا، وہی رازق ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے. تو اس لیے کبھی کسی کی تعریف اور کسی کی بڑائی صرف اس کے منہ پر نہیں، پیچھے سے بیان کرنے میں بخل سے کام نہ لیں. اور جب آپ کسی کے لیے خیر خواہ ہوتے ہیں تو پھر لوگ آپ کے منہ سے خیر ہی کی بات سنتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جذبات بھی ان کو پہنچ جاتے ہیں. اور جب آپ کسی کے دل میں کچھ بھی رکھتے ہیں تو وہ بھی وائبز آپ کے اندر سے نکل کے لہریں دوسرے کو جا ٹچ کرتی ہیں، وہ بھی پہنچ جاتی ہیں. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مکمل ہونے کے بعد اب اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے. باب قول اللہ تعالی واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد. اللہ تعالیٰ کا بیان، فرمان اور ذکر کیجئے کتاب میں اسماعیل کا، بے شک وہ وعدے کا بڑا سچا تھا. سبحان اللہ، کیا خوبی خاص بیان ہوئی کہ وعدے کا بہت سچے تھے. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من اسلم ينتظلون. سلمہ بن اکوع صحابی ہے، ان کا نام سلمہ بن عمرو بن الاکوع ہے. یہ غزوہ موطا میں شریک ہوئے، بیت الرضوان میں بھی شریک ہوئے، بہت سی احادیث انہوں نے روایت کی ہیں. بہت ہی بہادر تھے اور تیز دوڑتے تھے. آپ کو یاد ہے وہ جو اونٹ دوڑ گئے تھے تو ان کے ساتھ یہ پیچھے، یعنی فرسان صحابہ میں سے تھے، اور عالم بھی تھے، علم والے تھے. مدینہ میں فتوے دیا کرتے تھے، یعنی صرف جسمانی طاقت اور دوڑ میں ہی آگے نہیں تھے بلکہ علم میں بھی آگے تھے. ان کا ہاتھ بہت بھاری تھا. اور عبد الرحمن بن زرین کہتے ہیں کہ سلمہ بن اکوع ہمارے پاس آئے اور جنہوں نے اپنا ہاتھ نکالا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے اونٹ کا خف ہوتا ہے، اور یہ اپنی داڑھی کو رنگا بھی کرتے تھے. اور کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موت پر بیعت کی اور 7 غزوات میں شریک ہوا. مدینہ میں ان کی وفات ہوئی تھی 74 ہجری میں. یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے قبیلہ اسلم کے کچھ لوگوں پر. ینتظلون، وہ تیر اندازی کر رہے تھے. نضال کہتے ہیں تیر کو، تیر اندازی کر رہے تھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارموا بنی اسماعیل، اے بنی اسماعیل تیر پھینکو، تیر اندازی کرو. فإن أباكم كان راميا، تمہارا باپ یعنی اسماعیل علیہ السلام بھی تیر انداز تھے. وأنا مع ابن فلان، اور میں ابن فلان کے ساتھ ہوں. قال فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، تو ہوا یہ کہ دونوں فریقوں میں سے ایک نے اپنے ہاتھ روک لیے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لكم لا ترمون، تمہیں کیا ہوا کہ تم تیر اندازی نہیں کر رہے؟ فقالوا یا رسول اللہ، کہنے لگے اللہ کے رسول، نرمی وانت معهم، ہم تیر پھینکیں اور آپ ان کے ساتھ ہو، ہم کیسے مقابلہ کریں؟ قال ارموا وانا معكم كلكم،
تیر پھینکو اور میں تم سب کے ساتھ. اسماعیل علیہ السلام کا بھی قرآن مجید میں ذکر آیا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. رسول نبی تھے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اور اپنے رب کے بڑے ہی پسندیدہ تھے. سبحان اللہ، کتنے خوش قسمت انسان تھے جن کی یہ صفات تھی کہ معاملات بھی صاف اور عبادات میں بھی اچھے اور رب کے پسندیدہ. کم عمری میں ہی بہت سمجھدار تھے، بہت صابر تھے. اور یہ صبر کہاں سے سیکھا انہوں نے؟ والد سے دور رہ کر اور ساری زندگی کے عیش و عشرت سے دور رہ کر، مکہ کے سخت ترین موسم اور سخت ترین ماحول کے اندر رہ کر. جب ابراہیم علیہ السلام کافی عرصے کے بعد آئے، جبکہ یعنی ابھی جوان تو نہیں ہوتے لیکن جوانی کو پہنچنے والے تھے، تو آ کر انہوں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو انہوں نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کر گزریے. عربی زبان میں مہارت رکھتے تھے. انہوں نے قبیلہ بنو جرہم سے عربی زبان سیکھی تھی. تب وہ 14 سال کے تھے. اور بچپن میں بھی جب ان کو اماں کا دودھ ختم ہو گیا اور پانی بھی نہیں تھا، تو اس وقت بھی کس طرح انہوں نے صبر کیا. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب انہیں ذبح کرنے کے لیے لٹا رہے تھے تو کہنے لگا ابا جان میرے پاس اور کپڑے نہیں ہیں سوائے میرے اس کرتے کے جو میں نے پہنا ہوا ہے، تو آپ اس طرح کیجئے کہ میرا کرتا اتار دیجئے تاکہ بعد میں آپ اسی میں مجھے کفن دے سکیں. یعنی اتنی آگے کا سوچ رہے تھے. لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ اور بندوبست کر لیا. باب قصۃ اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام فیہ ابن عمر و ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. باب حضرت اسحاق کا بیان. اس میں ابن عمر اور ابو ہریرہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کی ہے. باب ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت الی قولہ ونحن له مسلمون. باب حضرت یعقوب کا بیان. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا کیا تم حاضر تھے اس وقت جب یعقوب کو موت آئی، یہاں تک کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے لیے کیسے آئے کہ ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نے جب کہا اپنی موت کے قریب کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم آپ کے آبا و اجداد کس کی، ابراہیم اور اسحاق، جی، اور ان سب کے الہ کی عبادت کریں گے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم اسماعیل و اسحاق الہ واحدا. ان سب کے الہ یعنی ایک الہ کی عبادت کریں گے. تو اسحاق علیہ السلام کا ذکر یوں آ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد باقی بھی آگے ہم دیکھتے ہیں. حدثنا اسحاق بن ابراہیم سمع المعتمر عن عبید اللہ عن سعید بن ابی سعید المقبوری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم من اکرم الناس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والے کون ہیں؟ قال اکرمہم اتقاہم، فرمایا جو ان میں سب سے زیادہ تقوی رکھتا ہو، سب سے زیادہ معزز ہے. قالوا یا نبی اللہ لیس عن ھذا نسألک، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے یہ نہیں پوچھ رہے. قال فاکرم الناس یوسف، کہنے لگے کہ سب سے معزز یوسف علیہ السلام ہے. نبی اللہ، اللہ کے نبی، ابن نبی اللہ، اللہ کے نبی کے بیٹے، ابن نبی اللہ، اللہ کے نبی کے پوتے، ابن خلیل اللہ، خلیل اللہ کے پڑپوتے. قالوا لیس عن ھذا نسألک، وہ کہنے لگے ہم اس بارے میں آپ سے نہیں پوچھ رہے. قال فعن معادن العرب تسألونی، کیا تم عربوں کے خاندانوں کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہو؟ قالوا نعم، وہ کہنے لگے جی ہاں. قال فخیارکم فی الجاہلیۃ خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، کہ تم میں سب سے زیادہ جو جاہلیت میں بہترین تھے وہی اسلام میں بہترین ہیں جب وہ اس کی سمجھ بوجھ حاصل کر لیں، دین کی سمجھ بوجھ پا لیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کی اصل عزت کب ہے؟ جب وہ دین کی سمجھ بوجھ رکھتا ہو. جو سمجھ بوجھ رکھتا ہے پھر وہ عمل بھی کرتا ہے. یعنی علم صرف انفارمیشن کی حد تک نہ ہو بلکہ سمجھ بوجھ بھی ہو. باب ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة الى قوله فساء مطر المنذرین. اب اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر اوپر گزر چکا. اب لوط علیہ السلام کا ذکر ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اتأتون الفاحشة، کیا تم ایک بے حیائی کے کام کو آتے ہو یا کرتے ہو یا اس کا ارتکاب کرتے ہو. الى قوله، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تک. فساء مطر المنذرین، تو بہت ہی بری تھی ڈرائے جانے والوں کی بارش، جو پتھروں کی بارش تھی.
حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یغفر اللہ للوط ان کان لیأوی الی رکن شدید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر اللہ بخشش فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی للوط لوط علیہ السلام کے لیے، یعنی لوط علیہ السلام کی بخشش فرمائے. ان کان لیأوی بے شک تھے وہ البتہ پناہ لیتے الی رکن شدید مضبوط سہارے کی طرف، یعنی اللہ تعالی کی طرف. باب فلما جاء لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون برکنہ بمن معه لانہم قوته ترکنوا تمیلوا فانکرہم ونکرہم واستنکرہم واحد یہرعون یسرعون دابر آخر صیحۃ ہلکۃ للمتوسمین للناظرین لبسبیل لبطریق. امام بخاری اب حسب عادت قرآن مجید کی آیات کے مشکل الفاظ کا معنی یہاں بتاتے ہیں. لوط علیہ السلام کے ذکر میں فلما جاء لوط، پھر جب آل لوط کے پاس آئے، المرسلون بھیجے ہوئے، کون؟ فرشتے. قال تو لوط علیہ السلام نے کہا انکم قوم منکرون، بے شک تم کون ہو؟ انجان ہو. منکر کا مطلب یعنی ہم آپ کو پہچان نہیں رہے. برکنہ سے مراد کیا ہے؟ بمن معہ، جو اس کے ساتھ تھے، لانہم قوتہ، کیونکہ وہ آپ کی قوت تھے. ترکنو تمیلو، ترکنو کا معنی ہے تمیلو، یعنی تم جھکو، مائل ہو. فانکرہم ونکرہم واستنکرہم، یہ سب کے سب ایک ہی ہیں. کون کون سے؟ انکرا اور نکرا اور استنکرا، مختلف اس کے صیغے ہیں لیکن معنی ایک ہی ہے، یعنی انجان ہوئے. یہرعون کا معنی کیا ہے؟ یسرعون، جلدی کر رہے تھے. دابرن آخرن، دابر کا معنی آخری حصہ، اخیر. صیحۃ چیخ، ہلاکتن، صیحہ کا معنی یہاں ہلاکت ہے. ویسے چیخ معنی ہوتا ہے لیکن چیخ ہلاکت کا ذریعہ بنی تو ہلاکت کہلائی. للمتوسمین، متوسمین کا معنی ہے للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے. لبی سبیل، البتہ راستے پر، معنی ہے لبی طریق، یعنی طریق بھی راستے کے لیے استعمال ہوتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی انشاءاللہ. جی سوال کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل حسد پہ بات ہوئی تھی تو اس کو ہی سوچا، کافی مواقع ذہن میں آئے تو میں سوچی تھی اصل دنیاوی طور پہ ہم جب دیکھتے ہیں نا دو بھائیوں میں حسد ہو تو وہ قابل قبول لگتا ہے، فطری سا لگتا ہے کہ چلو ان کا دنیا کی محبت ہے تو وہ تو سبب بنے گی، دین کا شعور نہیں ہے. لیکن جو بات زیادہ خطرناک ہے وہ دین کے ہونے کے باوجود اس ایلیمنٹ کو اپنے ساتھ رکھنا اور اس کو محسوس نہ کرنا. مثلا یہ کہ کس کی مشابہت ہوگی یہ بھی بتائیے. ابلیس وہ بھی ہے، اور علم کے باوجود ایسی حرکتیں کرنا یہ کس کا عمل تھا؟ یہود کا تھا. قرآن مجید میں واضح طور پر یہود کا جو طرز عمل بتایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی وجہ کیا تھی؟ حسد تھا. حسدا من انفسہم. میں اس کی ابتدا کو سوچ رہی تھی کہ آسمان پہ پہلا گناہ جو تھا وہ اسی کے باعث ہوا کہ حسد ہوا اور تکبر میں تبدیل ہوا، اور زمین پہ بھی ابلیس نے اسی فیکٹر کو انوالو کیا کہ حسد کے ذریعے دو بھائیوں میں لڑائی اور قتل تک بات چلے گئی. اب حسد ہوتا کیوں ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ نعمت ہے، دو دوستیں بہت اچھی جا رہی ہیں، مال بہت زیادہ ہے، خوبصورتی یا جو بھی چیز ہے، لیکن ایک فیکٹر جو میرے ذہن میں نمایاں ہو رہا تھا کہ ایک دوسرے کو فوقیت حاصل ہو رہی ہے آپ کے اوپر. بعض اوقات ہوتا ہے کہ بعض جونیئر بندہ آتا ہے اور علم یا عمل کی بنیاد پہ یا کسی بھی وجوہات کی وجہ سے وہ آگے چلے جاتا ہے، نمایاں ہو رہا ہوتا ہے، تو پیچھے بیٹھ کے یہی گاسپس یا ذہن میں چل رہا ہوتا ہے کہ اس کو کیوں آگے کام دیا جا رہا ہے، اس کو تو ڈانٹا نہیں جا رہا. تو بنیادی طور پہ جو ہمارے ورکنگ انوائرمنٹ ہے اس میں حسد کو محسوس کرنا اور اس کی وجہ سے معاملات کو خراب کرنا، یہ چیز بہت نمایاں ہے. تو اس سے بچنے کی کیسے کوشش کی جا سکتی ہے؟ اس کا حل مجھے جہاں تک لگ رہا تھا کہ جو ہے نا انت المقدم و انت المؤخر، جو اللہ کا یہ نام ہے اس سے تو اتنا فائدہ ہوا. اور رضیت باللہ ہمیں لگ رہی ہوتا ہے کہ یہ جملہ ہی ہے، لیکن جو بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے راضی ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو اس میں سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے. اور ایک اور چیز جو فائدہ مند ہو سکتی ہے وہ یہ کہ کیا یہ ضروری ہے کہ جو لوگ دنیا میں آگے نظر آ رہے ہیں وہ آخرت میں بھی آگے ہی ہوں؟
کیا آخرت میں آگے ہونے کی بنیاد یہی ہوگی کہ وہ دنیا میں بڑے آگے آگے تھے؟ نہیں، کوئی پتہ نہیں کل کس کے ساتھ کیا ہونا ہے. ایک شخص آج وہ بہت پتہ نہیں کن ہواؤں کے دوش پہ اڑ رہا ہے اور سارا اس کا عمل ریاکاری اور باتوں کی وجہ سے ضائع ہو رہا ہے، اور ایک وہ شخص جو خاموشی کے ساتھ بظاہر معمولی سا شخص نظر آتا ہے لیکن بڑے بڑے خاموشی سے چپ کر کے اچھے اچھے کام کرتا ہے. آپ کو کیا پتا وہ کہاں پہنچا ہوا. ایک وہ شخص ہے جو صرف نظر آنے والے کاموں کا شوق رکھتا ہے اور انہی کے پیچھے بھاگتا ہے اور اس بنا پر اس کی بڑی تعریفیں بھی ہوتی ہیں. اور ایک شخص خفیہ کاموں کی طرف دوڑتا ہے اور خاموشی سے کیے ہوئے کاموں کا شوق رکھتا ہے اور کوئی نیکی کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. آپ کو کیا پتا وہ کہاں پہنچا ہوا. تو دنیاوی اعتبار سے آگے کوئی ہو گیا تو کوئی فخر کی بات نہیں، نہ آگے ہونے والے کو اور نہ دوسروں کو اس پر کوئی معیار قائم کرنا چاہیے کہ کوئی کسی کی آنکھ کا تارا ہے یا کوئی بڑا امپورٹنٹ ہے کسی کے لیے، کوئی کسی کی بڑی تعریف ہے، بڑی شہرت ہے تو واقعی کامیاب انسان ہے. اللہ کے نزدیک کامیابی کے یہ معیار نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سوال ہے کیا ہر دفعہ حسد کی فیلنگز ایمان کی کمزوری کو ہی نمایاں کرتی ہیں یا بالکل ایمان کی کمی ہوتی ہے تبھی یہ کام ہوتے ہیں. استاذہ کبھی بعض اوقات ایمان والا بندے کو ہم اس میں مبتلا دیکھتے ہیں تو کیا اس کی ابتلا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے کہ ایمان کسی کا نظر اس طرح آ رہا ہوتا ہے، ہاتھ پہ رکھا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے؟ ڈسکس کرتے ہیں. ایمان تو عمل سے نظر آتا ہے نا، ایمان کے تو اندر عمل شامل ہے. اگر عمل میں وہ چیز نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کمزور ہے. شیطان کا وار تو ہر وقت ہے. آخری صورتیں آپ دیکھیں اس میں بھی. اور آپ کا کیا خیال ہے نیک لوگوں کو شیطان چھوڑ دیتا ہے یا دین میں آنے والوں کے پیچھے شیطان اور زیادہ پڑ جاتا ہے اور ہم اتنے ہی ریلیکس ہو جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اب تو ہم دین میں آ گئے ہیں، اب تو بڑے بڑے نیک کام کرنے لگے اس لیے ہمیں تو کوئی خطرہ نہیں. تو اللہ کا ڈر اور تقویٰ جو ہے نا یہ بندے کو سیدھا رکھتا ہے. پھر جی ہاں اس میں تو نہیں بیان کیے گئے لیکن اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں. رکن کا ایک معنی تو یہی تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف اشارہ، اور رکن کا دوسرا معنی یہاں انہوں نے جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ جو ان کے مددگار یا کوئی ساتھی ہوتے کوئی، کیونکہ لوط علیہ السلام اپنی قوم میں سے نہیں اٹھائے گئے تھے. لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے اور ان کو ان بستیوں سدوم کی طرف بھیجا گیا تھا. تو وہاں ان کا نہ کوئی قبیلہ تھا نہ ہی کوئی مردوں میں سے ایمان لایا تھا، ان کا کوئی بھی سہارا نہیں تھا. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ جب ان کے اوپر مشکل وقت آیا، اور وہ وقت کیا تھا کہ جب فرشتے آئے تو قوم چڑھ دوڑی. تو انہوں نے کہا کہ یہ میں اپنے مہمانوں کو کس طرح محفوظ کروں. انہیں نہیں پتا تھا کہ ابھی یہ فرشتے ہیں. کہنے لگے کہ کاش میرے پاس کوئی مضبوط سہارا ہوتا، او آوی الی رکن شدید، تو میں اس کی طرف پناہ لیتا. تو اس سے مراد کیا لی گئی کہ کاش میرا کوئی کنبہ قبیلہ ہوتا یا میرے مددگار ہوتے یا مجھ پر ایمان لانے والے ہوتے، میرے کچھ ساتھی ہوتے تو میں ان کی مدد سے ان لوگوں کا مقابلہ کرتا. ٹھیک ہے. اور یہ معنی بھی کیا گیا کہ ان کی مراد اصل میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی تھی. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.